ان کے دو مختلف الٹ پلٹ اعمال ہیں. 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، اس کی تمنا یہ ہے. دعویٰ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چاہنے والے. اور حالت یہ ہے کہ ہم 1000 سال کی زندگی، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، وہ تمہیں ملنے والی ہے. آپ 100 میں سے کتنے افراد دکھا سکتے ہیں جو زمین پر ایک ہی جگہ کے 100 سال سے مالک ہوں؟ ارے جس زمین کی طبیعت یہ ہے، اس کو سلوٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اگر موت سے لڑ کر جیتنا ممکن ہوتا تو ہم ضرور جنگ لڑتے اور تجھے بچا لیتے. تو فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت کے جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے. تم اس موت کا ذائقہ چکھو گے، وہ موت آگے رہے گی. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے، اس کی طرف لوٹائے جانا ہے کہ جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والی ذات ہے. اور لوٹائے جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا. آج گھر کے گھر ویران ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، سوشل سسٹم تباہ ہو گیا ہے. آج بھائی بہن سے ملاقات نہیں کرتا، بہن بھائی سے ملاقات نہیں کرتے، چاچا بھتیجے کو منہ نہیں لگاتا، بھتیجا چچے کو منہ نہیں لگاتا، عزیز اقارب سب ختم ہو گئے، بھائی بھائی کے دشمن ہو گئے. لیکن سبب کیا بنا؟ سبب چند جگہ کی چیزیں اور چند لمحوں کی باتیں. جب ہم غور کرنے نکلے تو پتہ یہ چلا مجرم تو ہم خود ہی تھے، رشتے بھی سب سے خود توڑ بیٹھے. اور پھر ذہنوں میں بات کیا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے؟ یہ مجھ سے لے لے گا، یہ میرے قریب آ رہا ہے، کوئی مطلب بتانا چاہتا ہے، کوئی اس کے دل میں بات رکھی ہوئی ہے، مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے. ارے سب کچھ لے بھی گیا، اگر لے گیا کتنی دیر کے لیے؟ یہاں تو زمین بھی 100 سال تک کسی کو مالک نہیں رکھتی. انسان کی زندگی 100 سال کی نہیں ہے. بڑی چاہتوں کے ساتھ، حسرتوں کے ساتھ بڑے خوبصورت عالی شان محلات بنائے گئے، کس کی ملک رہے ہیں؟ بادشاہ نے تاج محل بنایا، کیا آج تک بیٹھا ہوا ہے وہاں پر؟ شاہی قلعہ بنایا، کیا بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ زبیدہ خاتون نے نہر بنائی، آج بیٹھی ہوئی ہے تک، لیکن تذکرہ خیر کا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ کر لو اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے تو فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے. اگر اپنی ذات کے لیے کیا ہے موت تو آئے گی لیکن اس کیے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مسلسل موت نزدیک آ رہی ہے، ہائے بربادی. کرم مولا گناہوں کا مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. الہی واسطہ پیارے کا میری مغفرت فرما، عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے، گرم چائے کی پیالی نہیں پی جاتی، گرم روٹی نہیں کھائی جاتی. جس رب کے نافرمانی میں سب و شام گزرتے ہیں، کیا اس رب کا عذاب سہا جا سکتا؟ گرم کھانا نہیں کھایا جاتا، اپنے بچوں کو گرم چیز نہیں کھلاتے ہم. اب یہ دیکھ لیجیے، کیوں؟ ایک اٹل حقیقت ہے.
ہم میں سے ہر ایک غور کرے، ہم میں سے ہر ایک اس وقت زیادہ سے زیادہ اپنے دادا کے ساتھ موجود ہوگا، پردادا کے ساتھ موجود ہوگا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچہ ہے وہ اپنے پردادا کے ساتھ موجود ہوگا، کوئی لڑکا ہے اپنے دادا کے ساتھ موجود ہوگا، کوئی جوان ہے اپنے ابا کے ساتھ موجود ہوگا۔ اب اسی ابا اور دادا سے پوچھ لو آپ کے دادا کیسے تھے، لیکن وہ صرف دادا کا بتا سکتا ہے، پر دادا اس سے آگے کا نہیں بتا سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، اہل دنیا فانی، شہر و بازار کو صحرا فانی، دل شاد کرے کس کے نظارے سے حسن، آنکھیں فانی ہیں یہ تماشا فانی۔ کل جو کسی کے شغل کا مرکز ہوا کرتے تھے آج وہ خاک کا ڈھیر ہے، تو کس سے مزہ لے؟ مزہ لینے کی تو چیز رہی نا۔ جن کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے وہ بھی قبروں کو پہنچ گئے، جنہوں نے اسباب اور مال بنائے، فخر و تفاخر کے ساتھ کہلائے، وہ بھی زمینوں میں چلے گئے، وہ مال بھی زمینوں میں چلا گیا، وہ مال بھی باقی نہ رہا، سب مٹ گیا۔ پتہ یہ چلا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ موت کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آنے والا ہے۔ حقیقت ہے، اس حقیقت نے اپنے دامن کو اتنا وسیع کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس حقیقت سے جتنی آنکھیں چاہے چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، اس حقیقت سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو موت سے غافل ہوتا ہوا دیکھتے تو تشریف لاتے اور دروازے کو پکڑ کر 3 مرتبہ پکارتے، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو، خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، بس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا عجیب و غریب معاشرہ ہے، اگر کوئی خوف خدا سے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے لگے یا کبھی کبھار زبان سے الفاظ نکال دے کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے یا مرنا نہیں ہے کہتے کسی کو، خوف خدا دلاتے ہوئے، تو کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ کیا بات کرتا ہے یہ، ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گیا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ پاگل یہ نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنے زیادہ غافل ہو گئے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھول رہے ہیں، حقیقت کو بھول رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت آئے گی، حقیقت یہ ہے ہر جان جائے گی، حقیقت یہ ہے ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے، قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ اب مقصد زندگی کیا ہے پھر؟ کیا مرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہاں، پیدا ہونے پر مرنا ضرور ہے، لیکن مقصد حیات کچھ اور ہے۔ پارہ 30 29ویں پارے میں
سورہ ملک میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ پاک ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ حقیقت یہ ہے، مقصد تخلیق یہ ہے، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا میں آئیں، اور آئیں تو اپنے پاک پروردگار عز و جل نے کس لیے ہمیں بھیجا ہے ہم غور کریں۔ لیکن اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آنے کے مقصد کے علاوہ سب چیزیں مقصد نظر آتی ہیں۔ ذرا غور کیجیے، کیا ہماری پیدائش کا مقصد کھانا کمانا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا زمین پر جو بھی ہے جاندار ہر ایک کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مقصد تو پھر یہ نہ، مقصد کیا بیوی بچے پیدا کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پارہ 30 سورہ نبا میں رب تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے جناب اور بیوی کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے فراش بنا دیا ہے۔ مطلب یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا کر بھیجا ہے اور اس نے اپنی مخلوق کے اضافے کا سبب ہمیں بنایا ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ تو کیا مقصد کھیتی باڑی کرنا ہے، اگانا ہے، یہ دن رات کمانا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ رب تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے کر دیا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ مقصد تخلیق یہ ہے، مقصد پیدائش یہ ہے، اور ہم مقصد کو بھولا کر بے مقصد میں پڑ گئے اور ایسے پڑے، ایسے فنا ہوئے کہ کئی مرنے والے بد نصیب اس حال میں مرتے ہیں کہ ان کے کئی سال گزر جاتے ہیں، باجماعت تو نماز کو جا ایک نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اس حال میں گزرتے ہیں، ایسے بد نصیب مرتے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ تو نہ تھا، اور کئی بد نصیب ایسے مرتے ہیں کہ ان کو رب تعالیٰ کا نام لینا زندگی بھر نصیب نہیں ہوتا۔ کئی بد نصیب ایسے مرتے ہیں کہ جن کے جو مرتے ہیں تو منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ کئی بد نصیب ایسے مرتے ہیں کہ مرتے ہیں تو کسی نہ کسی گناہ کاری میں، بدکاری میں، چوری میں، ڈکیٹی میں، طرح طرح کے گناہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اس وقت مصروف ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگا کرتے ہو وہ تو پہنچ گئے، وہ تو آ گئے۔ اب ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہارے ہر کیے کی تمہیں خبر دے گا، جو کیا ہے بتا دے گا۔ لہذا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کبھی بچے کا جنازہ، کبھی بوڑھے کا جنازہ، کبھی جوان کا جنازہ تو کبھی ادھیڑ کا جنازہ، کبھی لڑکے کا جنازہ تو کبھی لڑکی کا جنازہ، کبھی عورت کا جنازہ تو کبھی بچی کا جنازہ، کبھی نانی کا جنازہ تو کبھی مامی کا جنازہ، جنازے ہی جنازے ہیں۔ یہ جنازے ہی جنازے ہمیں بتا رہے ہیں تم جتنے ماڈریٹ ہو جاؤ، جتنے ماڈریٹ ہو جاؤ، جتنے مالدار ہو جاؤ، حقیقت جان لو، تم چاہو افلاک کی بلندیوں کو چھوڑو، پیٹ زمین کا بھرنا ہے، پیٹ زمین کا بھرنا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ یہ سب اس لیے ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔